پاکستان نے سیمی کنڈکٹر چپس سے متعلق اپنے طویل مدتی منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ آخر یہ سیمی کنڈکٹر چپس کیا ہیں اور ان پر دنیا بھر میں اتنی تجارتی کشیدگی کیوں ہے؟ پیچیدہ سائنس میں جائے بغیر آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ یاد ہے اسکول میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ابتدائی کمپیوٹرز کمروں جتنے بڑے ہوتے تھے۔ ان میں ہزاروں ویکیوم ٹیوبز ہوتی تھیں جو بجلی کے کرنٹ کو بند یا جاری رکھنے کا کام کرتی تھیں۔ یہ ٹیوبز بڑی، زیادہ بجلی استعمال کرنے والی اور جلد خراب ہونے والی تھیں۔ پھر آئے ٹرانزسٹرز جو سیمی کنڈکٹر سے بنے چھوٹے سوئچ ہوتے ہیں۔ آج ایک ناخن جتنی چپ میں کروڑوں ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں جو وہی کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تیزی، کم بجلی اور زیادہ پائیداری کے ساتھ۔ آج دنیا کے جدید ترین جنگی آلات، سمارٹ فونز، مصنوعی ذہانت اور دل میں لگنے والے پیس میکر تک میں سیمی کنڈکٹر چپس استعمال ہوتی ہیں۔ خاص طور پر وہ چپس جو چھوٹی، طاقتور اور زیادہ پیچیدہ کاموں کو جلدی سے سر انجام دیتی ہیں، وہ میزائلوں، لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں اور ڈرونز میں استعمال ہوتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت میں ان کا کردار اتنا اہم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر جدید AI سسٹمز ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ملک جدید چپس بناتا ہے وہ معیشت، دفاع اور ٹیکنالوجی کے میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران سیمی کنڈکٹرز کی اہمیت سب پر مزید واضح ہو گئی۔ لیپ ٹاپس، موبائل اور دیگر ڈیوائسز کی مانگ آسمان کو چھونے لگی۔ دنیا کی زیادہ تر چپس تائیوان اور جنوبی کوریا میں بنتی ہے اور ان کے لیے خام مال دنیا کے مختلف ممالک میں سے آتا ہے۔ ترسیل کا نظام متاثر ہوا اور دنیا بھر کو اندازہ ہوا کہ یہ چھوٹی سی چپ کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سیمی کنڈکٹرز دفاعی اور تجارتی دونوں میدانوں میں اہم ہیں، اس لیے ان کو لے کر چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی فطری ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سیمی کنڈکٹر چپس تائیوان میں بنتی ہیں، خاص طور پر TSMC کے کارخانوں میں۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے اور اس کے الحاق کے لیے طاقت کے استعمال کا اشارہ بھی دے چکا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے امریکہ، جاپان، یورپ اور دیگر ممالک اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ یہ چپس اپنے ہی ملک میں بنائی جا سکیں۔ چین بھی مقامی مینوفیکچرنگ پر زور دے رہا ہے، لیکن جدید چپس کے ڈیزائن امریکی کمپنیوں کے ہیں۔ امریکہ نے چین پر پابندیاں لگائی ہیں تاکہ وہ جدید چپس اور آلات تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ جواب میں چین نے نایاب معدنیات کی درآمدات پر پابندی لگا دی، جو سیمی کنڈکٹر، سمارٹ فونز اور لڑاکا طیاروں سمیت کئی چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ پاکستان نے سیمی کنڈکٹرز کی مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے 3 مراحل پر مشتمل حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کا ہدف ہے کہ 2035 کے بعد وہ الیکٹرانکس کے شعبے میں عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل ہو جائے۔ پاکستان اگر اس منصوبے میں کامیاب ہو جائے تو نہ صرف وہ ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک اہم کھلاڑی بن سکتا ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ انڈیا نے بھی 2021 میں مقامی مینوفیکچرنگ، ڈیزائن اور ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے لیے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز کیا، جس پر وہ 76,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حال ہی میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مستقبل کی $1 ٹریلین کی اس مارکیٹ میں انڈیا کے پاس نمایاں حصہ ہوگا۔